FM103 میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان اسرار چودھری. کیسے ہیں جناب آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت صحت مزاج کیسا ہے آپ کا؟ اور ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جی. پروگرام ہے میڈیکل میٹرز اور اس میں آپ کی صحت بارے بات کرتے ہیں اور آپ سے ہم ہوتے ہیں ہم کرام اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ اور مختار شیخ ہاسپٹل بنانے والے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتان کا ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے, وہاں سے تعلق ہے جناب ڈاکٹر صاحب کا. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسن دانش. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سرجن ہیں جی اور ہیڈ اینڈ نیک کے. اور آج ہم آپ کے کان کے جو پرابلمس ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرصف FM103 کے اسٹوڈیوز میں. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی, کہاں سے آپ نے جو ہے وہ میڈیکل کی ڈگری لی اور اس کے بعد کہاں کہاں سرو کیا؟ میرا نام ڈاکٹر حسان ہے. میرا تعلق بیسیکلی بہاڑی سے ہے جو ملتان سے کافی قریب ہے. تو انیشیلی میں نے اپنی انیشیل ایجوکیشن تو بہاڑی سے ہی حاصل کی. اس کے بعد پھر علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے میں نے MBBS کیا. اس کے بعد فردر اسپیشلائزیشن کے لیے میں پچھلے 5 سال آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی میں رہا ہوں, جہاں پہ میں نے ENT کی ٹریننگ حاصل کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے اب مختار شیخ ہاسپٹل جوائن کیا ہے, جہاں میں اس وقت ایز اسسٹنٹ کنسلٹنٹ خدمات انجام دے رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارا جو کان ہے سب سے اہم آرگن ہے جی, اور جب تک ہمیں سنائی نہیں دے گا ہم اس کے اوپر نہ رپلائی کر سکتے ہیں, نہ اس کے اوپر کسی قسم کا ہم جو ہے وہ فوکس کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ہیئرنگ لاس ہے یہ کیوں ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, ہیئرنگ لاس کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں. میں پیشنٹس کے لیے نا ان کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. جی جی. ایک ہے گریجول ہیئرنگ لاس جو آہستہ آہستہ سنائی کم ہوتی ہے, جو عمر کے ساتھ ہو سکتا ہے, نوائز ایکسپوجر کی وجہ سے ہو سکتا ہے, دواؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جی جی. پھر ایک بڑا اسپیسیفک ہیئرنگ لاس ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سڈن ہیئرنگ لاس, جس کا مطلب ہے اچانک سے سنائی کم ہونا. مطلب آپ رات میں سو رہے تھے, ٹھیک تھے, صبح اٹھے اور آپ کو لگا آپ کا کان بالکل بند ہو گیا اور اس کان سے آواز نہیں سنائی دے رہی. یہ جو سڈن ہیئرنگ لاس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد ہیئرنگ لاس ہے جس کا دوا کے ذریعے سے علاج ممکن ہے. ورنہ جو گریجول ہیئرنگ لاس ہوتا ہے اس میں ہم کوئی دوا ایسی نہیں دے سکتے جس سے پیشنٹ میں امپروومنٹ آئے. اس میں ہیئرنگ ایڈز دی جاتی ہیں. لیکن یہ جو سڈن ہیئرنگ لاس ہے اس کے اندر دواؤں سے بہت سارے مریضوں کی ہیئرنگ واپس سے نارمل ہو جاتی ہے. اور اس ہیئرنگ لاس کے اندر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو 1 مہینے کے اندر سٹارٹ کرنی ہوتی ہے, پھر ہی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں دے پاتے. تو اس کے لیے کسی بھی آدمی کو اگر ایک دم سے کبھی لگے کہ سنائی کم ہوئی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے کسی ENT سرجن کو دکھائیں جو کان چیک کر سکے اور اس کے بعد آپ کا ہیئرنگ ٹیسٹ کروا سکے تاکہ ٹائملی اس کو ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ گھر کی رونق ہیں, اور بچوں کو اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پیرنٹس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا بچہ جس کو جناب چھوٹے بچے کو اگر ہیئرنگ لاس ہو جائے تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ اچھا, بچوں کے اندر نا 2 مین وجوہات سے جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان میں ہیئرنگ کا مسئلہ آتا ہے. ایک تو کچھ بچے پیدائشی طور پہ سن نہیں پاتے, سننے کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ارلی ایج میں, اس سے پہلے کہ وہ بولنا سیکھیں, ان کو کوئی بخار ہو جاتا ہے, کوئی گردن توڑ بخار یا کوئی اور بیماری یا کوئی مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے ان کی سنائی افیکٹ ہوتی ہے. ان بچوں کے اندر پیرنٹس کو پتہ جو چلتا ہے, پیرنٹس کو اس طرح پتہ چلے گا کہ کوئی پٹاخہ بجا ہے یا بیل بجی ہے یا کوئی شور مچائے, کوئی گلاس گرا ہے, ٹوٹا ہے, اور وہ بچہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا اور 1 سال 1.5 سال کا بچہ ہے, پھر وہ بچہ اماں ابا سے زیادہ کچھ بول نہیں رہا. تو ایسے پیرنٹس کو چاہیے کہ فوراً سے ایسے بچوں کو چیک کروائیں تاکہ ان کا کان چیک کر کے اور پھر ان کی ہیئرنگ ٹیسٹ کی جا سکے, کیونکہ جو بچہ سنے گا نہیں وہ بولے گا بھی نہیں.
اور یہ جو سننا اور بولنے کی جو آئیڈیل ایج ہے یہ 5 سال سے پہلے بچہ سیکھ جاتا ہے. اور اگر ہیئرنگ لاس ہے بچے کو اور 5 سال سے اوپر ہو گیا تو پھر ہم کچھ خاص مدد اس بچے کی نہیں کر سکتے, پھر ایسے بچوں کو ہمیں اسپیشل اسکول میں بھیجنا پڑتا ہے. لیکن اگر 5 سال سے پہلے یہ ڈائگنوز ہو جائے تو اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ موجود ہے, ہمارے پاس سرجیکلی امپلانٹ کرنے کی سہولت موجود ہے کہ ہم کان کے اندر امپلانٹ کر کے ایسے بچوں کو سنانا شروع کر سکتے ہیں, اور سننے کی بدولت پھر ٹریننگ کے ساتھ, اسپیچ تھراپی کے ساتھ ایسے بچے نارمل سننا بولنا اور پھر نارمل اسکول میں جانا اور نارمل پروفیشنز بھی اچیو کر سکتے ہیں. یعنی کہ نارمل بولنے کے لیے نارمل سننا ضروری ہے. بالکل بالکل ایسے کہنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہم کمرشل بریک کی طرف جائیں گے اور مجھے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو انجینئر نے اشارہ کیا, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پروگرام کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم اس کمرشل بریک کے بعد جاری کریں گے. جی ویلکم بیک جی, مست ایف ایم 103 میں آپ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حسان دانش موجود ہیں. جی آپ آج ہم بات کر رہے ہیں, آپ سرجن ہیں اور کان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ہیئرنگ لاس ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ خاص کر ابھی بچوں کی ہم نے بات کی, بڑوں میں بھی سرجری اگر ہو جائے تو سرجری کے بعد جو ہے وہ ہیئرنگ لاس واپس آ سکتی ہے؟ جی آپ نے کافی اچھا سوال پوچھا ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ سنائی کم ہونے کی بہت ساری, ہیئرنگ لاس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بڑوں کے اندر سرجری کا رول صرف 2 سچویشنز میں ہے. نارملی جو زیادہ تر لوگوں میں ہیئرنگ لاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو عمر کے ساتھ ہوتا ہے یا نوائز انڈیوسڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ایز سچ سرجری کا کوئی خاص رول نہیں ہے. ایک اسپیسیفک قسم کا ہیئرنگ لاس ہے جس کے اندر کان کے اندر چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو اس کو ساؤنڈ کو کنڈکٹ کرتی ہیں, اس کے اندر کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے, وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ کنڈکٹ نہیں کر پاتی. ایسے پیشنٹس میں ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ قسم کی سرجری ہے جس کو ہم لوگ اسٹیپیڈیکٹمی یا اسٹیپیڈوٹمی کہتے ہیں. اس کے اندر ان ہڈیوں کو سیپریٹ کر کے اور ان کی جگہ ایک آرٹیفیشل پسٹن سا لگتا ہے اور اس سے آواز بالکل نارمل آنے لگتی ہے. تو وہ ایک وجہ ہے جس کے اندر سرجری کا کافی رول ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے جو نارمل اسپیچ ڈیولپ کر چکے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کی سنائی کی نرو میں شدید کمزوری آ گئی ہے اور دونوں کانوں میں آ گئی ہے, اور اتنی شدید ہے کہ وہ بالکل سن نہیں پا رہے. تو ان میں بھی وہی جو کوکلیئر امپلانٹ کی ٹریٹمنٹ جو بچوں میں کی جاتی ہے یوزلی, وہ ایسے مریضوں کے اندر بڑوں میں بھی کی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو بہت زیادہ کلچر تھا اور ہم دیکھتے تھے جناب کہ جگہ جگہ لوگ کان صاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سستے میں بہت جہاں روڈ کے اوپر بٹھا کے کان شان صاف کر دیتے ہیں, ٹرے کان کے نیچے رکھ کے. بالکل. سب سے پہلے یہ بتائیے کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اگر کان صاف کروانے ہوں تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ اچھا, پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کان صاف کرنے بھی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. تو ہم لوگ ایز ENT سرجنز, ایز ایئر اسپیشلسٹ, جنرل ایڈوائس یہ ہے لوگوں کے لیے کہ کان صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کان میں جو ویکس بنتی ہے وہ آپ کے کان کی لوبریکیشن کے لیے ہوتی ہے جو کان کو ضرورت ہے, اور جب آپ کاٹن بڈ سے اس کو ہٹا لیتے ہیں تو اس کا فنکشن لوز ہو جاتا ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ وداؤٹ ریزن کان صاف کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کان بند ہو گیا ہے تو بند ہونے کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, جو ایک میں نے بتایا کہ ہیئرنگ لاس سے بھی یہ محسوس ہو سکتا ہے اور ویکس جمنے سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ENT سرجن, کسی ایئر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جو اندر کان میں دیکھ کے صاف کر سکے اور جو بھی ایشو ہے وہ آپ کا سالو کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب, سب یہ کان کے اندر اکثر یہ پیپ اور پس سی پڑ جاتی ہے, بعض اوقات کرتا ہے کوئی سوئمنگ کرے پانی کان میں چلا جائے نہاتے ہوئے, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اور کیا یہ بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل. کان کے اندر جو پیپ پڑنا ہے تو یہ اس بات کی نشانی کہ کان میں انفیکشن ہوا ہے. کان میں انفیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو کان کے باہر کے حصے میں ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو کان کے پردے میں سوراخ کی وجہ سے ہوتا ہے. دونوں انفیکشن ہیں. انفیکشن کی ٹریٹمنٹ جس طرح باقی جسم میں کہیں بھی انفیکشن کی ہوتی ہے وہ اینٹی بایوٹک ہی ہوتی ہے. کان کے اندر اینٹی بایوٹک ڈالی جاتی ہے, کبھی کبھار کھانے کے لیے بھی ساتھ میں اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے. ایک اس سے ریلیٹڈ کافی بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں یہاں پیشنٹس ٹریٹ کرنے میں پیش آ رہا ہے, وہ یہ کہ ہمارے اینٹی بایوٹک کا یوز بہت زیادہ
زیادہ ہے لوگوں میں, لوگ بلا وجہ بھی یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے سیلف میڈیکیشن کی عادت ہے جی, رواج ہے. سو اب تو ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا نہیں ٹھیک ہوتے ہیں میڈیکیشن سے, ہم لوگ کلچر کرواتے ہیں, اور کلچر کے لیے اس میں جتنی دوائیں ہوتی ہیں وہ سب سے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹس کو پھر ہم لوگوں کو بعض اوقات مہینوں کے لیے انجیکٹیبلس دینے پڑتے ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ کان کا انفیکشن کوئی اتنی بڑی چیز ہم لوگ نہیں سمجھتے, لیکن یہ اینٹی بایوٹک کے مس یوز سے یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں. تو اگر کسی کو لمبے عرصے سے کان بہہ رہا ہے تو اس میں آئیڈیلی یہ ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے کلچر کان کا کروائیں, تاکہ پتہ چلے کہ اسپیسیفک کون سی اینٹی بایوٹک اس جراثیم کے اگینسٹ ہے, اور تاکہ اس کی جڑ سے سالو کیا جا سکے. جی ڈاکٹر صاحب, اس سے مزید میں سوال کروں, آپ یہ بتائیے کہ جو مختار شیخ ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو کان کے مسائل ہیں, جو سرجریز ہیں, جو حل ہے, وہ ایک سے پہلے کیا کیا سہولیات ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں؟ صحیح, تو ہمارے پاس الحمدللہ کان کے لیے آلموسٹ ساری کی ساری سرجیکل فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جس کے اندر خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں جن کو سنائی نہیں دیتا کوکلیئر امپلانٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات یہ جو کان میں ریشہ آتا ہے کان کے پردے میں سوراخ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو ہم میڈیکلی ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ انفیکشن ٹھیک ہو. پھر اگر کسی کا یہ سوراخ پرماننٹ ہے جو خود سے نارملی ہیل نہیں کرتا, ان کے اندر ہم سرجری کر کے کان کا پردہ دوبارہ سے لگا سکتے ہیں, یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہوں, جو لیب ہوتی ہے, وہ کیا ساری کی ساری وہیں سے ہو جاتی ہے یا کروانی پڑتی باہر سے کہیں؟ بالکل, ہمارے پاس سارے کلچر اور پیتھولوجی کی ساری لیبز اویلیبل ہیں, وہیں سے ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کمپیئر کریں گے تو باہر جو لیبز ہیں ان کی نسبت ریلیٹیولی جلدی ریزلٹ بھی آ جاتا ہے. جی, اور ریلائبل بھی ہے. ریلائبل بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا ڈسچارج بارے. ایک سوال اور ہے کہ اچانک جو ہے نا کان میں جو گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ہمارا کوئی وہم ہے یا کوئی واقعی بجتی ہیں؟ اچھا, تو کان میں گھنٹیاں بجنا جو ہے یہ بھی پرابلم ہے جو لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک کامن وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کان سے سنائی دینا کم ہو جائے تو کان کو باہر کی آواز نہیں آتی, کان کے اندر بھی آوازیں پروڈیوس ہوتی ہیں. تو جب آپ کو باہر کی آواز نہیں آتی تو آپ کو کان کے اندر کی آوازیں آنے لگتی ہیں. تو جن لوگوں کو بھی یہ کان میں شور کا مسئلہ ہو, ہم لوگ ان کا ہیئرنگ ٹیسٹ ضرور کراتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وجہ کیا ہے. اگر یہ وجہ ہو کہ سنائی کم دے رہا ہے اور آپ اس سنائی کو امپروو کرنے کے لیے ان کو ہیئرنگ ایڈ دیں, تو اس سے کئی لوگوں کا یہ شور کان میں آنا بند ہو جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کے اندر آپ کو وجہ اگر نہیں مل رہی کہ کس وجہ سے یہ شور کی آواز آ رہی ہے, ان کے اندر بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک اسکریننگ MRI کروائیں, یہ دیکھنے کے لیے کیونکہ خطرناک چیز کان اور دماغ کے بیچ میں یا سننے کی نرو کے پاس تو نہیں ہے. ایک اسکریننگ ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں میں وہ نارمل آتا ہے, لیکن چند ایک لوگوں میں اس میں بیماری پکڑی جاتی ہے اور ارلی ٹریٹ ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور جیسے مختار شیخ ہاسپٹل بھی ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ اس کو جو ہے بنایا گیا ہے, آپ یہ بتائیے کیا ابھی وہ نارمل طریقہ علاج آپ یوز کرتے ہیں یا اس میں کوئی جدت بھی آئی ہے؟ طریقہ علاج کے اندر اب ویسے بڑے عرصے سے یہ چیزیں دنیا میں اویلیبل ہیں, پاکستان میں بھی کئی جگہوں پہ اویلیبل ہیں. ہمارے علاقے میں تھوڑی کم آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی ہیں, اور اس میں ایک میجر ریولوشن جو کان کی سرجریز میں خاص طور پہ آئی وہ مائکروسکوپ, جو آپریٹو مائکروسکوپ ہے کان کی سرجری کے لیے, اس سے بہت بڑا میجر ریولوشن آئی ہے. جو ہم کوکلیئر امپلانٹ سرجری کرتے ہیں, کان کا نیا پردہ لگاتے ہیں, یہ ہڈیوں کی, یہ بہت مائنیوٹ ہڈیاں ہوتی ہیں جو ویسے دیکھنے میں بہت مشکل سے نظر آتی ہیں, ان کی سرجریز کرتے ہیں تو یہ مائکروسکوپ کے ذریعے. اور ہمارے پاس مختار شیخ میں الحمدللہ کافی ایک ماڈرن اور کافی اچھی کوالٹی کا مائکروسکوپ اویلیبل ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مختار شیخ میں یہی مائکروسکوپ کا ایک ورژن ہمارے کلینکس میں بھی اویلیبل ہے, جس کی مدد سے ہم پیشنٹس کے کان کے اندر کلینک کے اندر ایگزامینیشن ایک بہت ایڈوانس لیول کا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اینڈوسکوپس اویلیبل ہیں جس کے ذریعے سے ہم پیشنٹ کو دکھا سکتے ہیں کہ ان کے کان, ناک, گلے میں کوئی اگر آبویس مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم پیشنٹ کو اسکرین کے اوپر دکھا سکتے ہیں کہ اس کے کان میں یا ناک میں, گلے میں کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب, کان, ناک, گلا جیسا کہ ہمیشہ سے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی تینوں چیزوں کے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان تینوں کا تعلق بھی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر ہیئر لاس ہو جائے تو کیا باقی دونوں چیزوں پہ افیکٹ ہوتی ہیں؟
ہیئرنگ لاس کی وجہ سے باقی چیزیں افیکٹ نہیں ہوتی، لیکن ناک کے مسائل کی وجہ سے مریضوں کو ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے. بالکل، ناک سے سانس اگر مشکل ہو، نزلہ زکام بہت زیادہ ہو، تو ناک اور کان کے بیچ میں ایک ٹیوب ہوتی ہے جو صحیح فنکشن نہیں کر پاتی. جب وہ فنکشن نہیں کرتی تو کان کے پردے کے پیچھے پانی جمع ہوتا ہے، اور یہ جو ساؤنڈ کنڈکشن ہے اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے، اور اس سے بھی مریضوں کو سنائی دینا کم ہوتا ہے. یہ مسئلہ خاص طور پہ بچوں میں ہم لوگوں نے کافی دیکھا ہے. چھوٹے بچے، ان کے ناک کے پیچھے والے حصے میں غدود ہوتے ہیں جن کو ایڈینوئڈز کہتے ہیں، جو عمر کے ساتھ شرنک کرتے ہیں. اگر وہ زیادہ بڑے ہوں اور شرنک نہ کریں تو وہ بچوں کی کان اور ناک کے بیچ کی ٹیوب بلاک کرتے ہیں، جس سے بچوں کو سنائی میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کی اسکولنگ میں ایشو آتے ہیں، ٹیچر شکایت کرتی ہیں، اور ان بچوں میں بعض اوقات ان کی اسپیچ ڈیولپمنٹ میں بھی تھوڑا سا ایشو آتا ہے. تو ایسے بچوں کو ہم لوگ میڈیکیشنز دے کر کوشش کرتے ہیں. اگر میڈیکیشن سے نہ ٹھیک ہو تو پھر ہمارے پاس اس کی بھی فیسلٹی موجود ہے کہ ہم کان کے پردے میں ایک چھوٹا سا ہول کر کے اور اس میں ایک ٹیمپرری ٹیوب رکھ دیتے ہیں، جس سے وہ پانی ڈرین ہو جاتا ہے، بچوں کی ہیئرنگ ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کی اسکولنگ اور اس کے مسائل سالو ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک کمرشل بریک ہے جی، اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے گا، مست FM 103 اور کمرشل بریک ہے جی. جی ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مست FM 103 کے لائیو اسٹوڈیوز میں. ڈاکٹر محمد حسان دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سرجن ہیں ENT کے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کہتے ہیں نا آتا موسم جاتا موسم جو ہے بیمار کرتا ہے، اور ابھی جو ہے آہستہ آہستہ ستمبر کے بعد راتیں تھوڑی سرد ہونا شروع ہو جائیں گی اور موسم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو حب سے ہے. تو یہ بتائیے جو ہمارے بچے ہیں خاص کر، ان کو گلے کی بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹانسلز ہو جاتی ہیں، بعض وقت خراٹے لیتے ہیں، یعنی کہ جو گلے کی بیماریاں ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کی وجہ کیا ہے؟ صحیح. تو جو گلے کے مسائل ہیں نا، گلے کے مسائل کو ہم لوگ دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو گلے میں انفیکشن ہو رہا ہے. انفیکشن آپ کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو گلے میں درد بھی ہوگا، کھانسی بھی ہوگی اور ساتھ میں بخار ہوگا جی. اور ایک دوسرے گلے کے مسائل ہیں جو خالی گلے میں درد یا کھانسی ہے، کوئی بخار نہیں ہے، جو کوئی کھٹی یا ٹھنڈی چیز کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. یہ جو ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں جس میں بخار نہیں ہو رہا، یہ یوزلی الرجیز ہوتی ہیں، اور ان کی سچویشن میں نہ اینٹی بائیوٹکس کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی سرجری فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف وہ بچے ہیں جن کے گلے میں بار بار انفیکشن ہوتا ہے، ان کو سال میں کئی مرتبہ بخار ہوتا ہے، اور جب بخار ہوتا ہے کھانا پینا ان کا کم ہو جاتا ہے. ایسے بچوں کے لیے ہم لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر سال میں 4 یا 5 مرتبہ سے زیادہ ان کو بخار کے ساتھ گلا خراب ہو رہا ہے تو ایسے بچوں کو ٹونسلز کی سرجری کا فائدہ ہوتا ہے. ان کے ٹونسلز نکلوانے سے ان کا یہ بخار کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، اسکول سے چھٹیاں کم ہو جاتی ہیں، کھانا پینا بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ کھانا پینا بہتر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے بچوں کی صحت بھی امپروو ہو جاتی ہے. اوکے جی بتائیے پلیز. اور پھر دوسری طرف ایک مسئلہ ہے جو بچوں میں یہ ہوتا ہے، کچھ بچے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہ رات میں خراٹے لیتے ہیں، منہ کھول کے سوتے ہیں چھوٹے بچے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے بچے رات میں سو رہے ہیں اور سوتے سوتے خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، وہ سانس روک لیتے ہیں اپنا اور ان کو ہلانا پڑتا ہے تو وہ سانس واپس سے بحال ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ان بچوں کو سلیپ ایپنیا ہو رہا ہے، جو بڑوں میں بھی ہوتا ہے لیکن بچوں میں بھی اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے. بچوں میں یہ سلیپ ایپنیا کی جو مین وجہ ہے وہ ناک کے پیچھے کے غدود یعنی ایڈینوئڈز اور ٹونسلز کا بڑا ہونا ہے. یہ سلیپ ایپنیا دیکھنے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس خراٹے ہیں، لیکن ایسے بچے دن میں فریش نہیں ہوتے، سست رہتے ہیں، اور پھر رات کے اندر ان کا یہ جو جب سانس رکتا ہے اور خراٹے لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. اس آکسیجن کی کمی سے لانگ ٹرم ان کو بلڈ پریشر اور اس طرح کے دوسرے لنگز کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے بچوں کو رات میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. یہ بچے جب صبح جاگتے ہیں تو کئی دفعہ یہ رو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بچہ ہر روز کیوں رو رہا ہے، کیا ریزن ہے. تو یہ رات میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر آپ کا بچہ ہے جو رات میں خراٹے لیتا ہے، منہ کھول کے سوتا ہے اور یہ مستقل چلے جا رہا ہے، کئی مہینوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، صبح اٹھ کے روتا ہے، تو لازمی اس کو چیک کروائیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹونسلز اور ایڈینوئڈز بڑے ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہو، اور ایسے بچوں میں ایک سرجری کے ذریعے سے ہم یہ مسائل ان کے سالو کر سکتے ہیں بآسانی. جی ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو میش کلینکس ہیں، مختار شیخ کے جو کلینکس ہیں، ان کے اوپر کان ناک گلے یا ENT کے حوالے سے کیا کیا سہولیات ہیں؟ اچھا، تو مختار شیخ کا جو ہمارا مین ہاسپٹل ہے جو خانوال روڈ پہ موجود ہے، اس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس ENT کی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اور منڈے ٹو سیٹرڈے ڈیلی ENT کے کلینکس ہو رہے ہیں، ENT کے ORs ہو رہے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت 3 کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں، 2 فل ٹائم ہیں اور 1 وزٹنگ کنسلٹنٹ ہے.
اس کے علاوہ جو مختار شیخ کے جو سیٹلائٹ سینٹرز ہیں ان میں اس وقت ہمارے پاس کمپلیٹ فیسلٹی ENT کی ابھی موجود نہیں ہے، اس کے اوپر کام چل رہا ہے. ہمارا ایکچولی ENT کا جو کلینک کا سیٹ اپ ہے اس میں بہت ماڈرن اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے، کیمرے اور مائکروسکوپس، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہوپ فلی جلد وہاں بھی سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ پھر لوگوں کے لیے یہ بھی فیسلٹی یہاں بھی موجود ہوگی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ ان کے جوابات دیے. ایک سوال جاتے جاتے، جی سر، یہ جو ہم کہتے ہیں جی کان میں درد ہے جی اور آنکھ میں درد ہے، بازار سے کان اور آنکھ کے جو ڈراپس لے ہیں بالکل اور کان میں ڈالنے آنکھ میں ڈالنے، بالکل بالکل. کیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا ڈاکٹر سے پوچھ کے کرنا چاہیے؟ اچھا، سو یہ ہمارے یہاں بہت کامن پریکٹس ہے کہ کان میں درد ہوا، فارمیسی پہ گئے، ڈراپ لیے، کان میں ڈال لیے. اب ہم لوگوں نے ڈسکشن جو کی کہ کان کے مسائل کی اتنی ساری وجوہات ہیں، کان میں درد کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. کان میں درد صرف ویکس جمنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کئی دفعہ لوگ کاٹن بڈ یوز کرتے ہیں، ویکس جو ہے وہ کان کے اندر والے حصے میں چلا جاتا ہے جو تنگ ہوتا ہے اور وہاں وہ جم جاتا ہے اور کان میں شدید درد شروع کر دیتا ہے. پھر بعض لوگوں میں کان میں کوئی چابی لگاتے ہیں لوگ، تیلی لگاتے ہیں، یا کاٹن بڈ زور سے آپ نے کان میں لگایا، اس سے کان کی جلد خراب ہوتی ہے اور اس میں انفیکشن چڑھ جاتا ہے. اس انفیکشن میں بھی کان میں درد ہوتا ہے. پھر بعض شوگر کے مریض ہیں اور ان میں اگر یہ کان کے باہر والے حصے میں انفیکشن ہو، بہت شدید درد ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے. اب اتنی ساری وجوہات ہیں، آپ فارمیسی سے جا کے وہ ایک قطرہ لے کر ڈال لیتے ہیں. اب پتہ نہیں کس وجہ سے درد تھا، آپ نے قطرے ڈال لیے جو ویکس کے لیے ہیں اور آپ کو تھا انفیکشن، تو انفیکشن تو بہت بڑھ جائے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ کے کان میں ویکس تھی اور آپ نے قطرے ڈال لی اینٹی بائیوٹک کے، تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، بلکہ ویکس پھولے گی وہ قطرے ایبزارب کر کے اور کان مزید بند ہو جائے گا اور مزید درد ہوگا. تو اگر کان میں درد ہو تو جلد از جلد کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جو کان اندر سے دیکھ کے یہ جان سکے کہ یہ مسئلہ ہے کس وجہ سے اور اس کا اپروپریٹ علاج کیا جا سکے. پھر جی ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو کہ میں آپ کے توسط سے جو ہے سننے والوں کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم ایئر بڈ یوز کرتے ہیں. جی جی بالکل. اور میرے سمیت تمام لوگ نہاتے ہیں، اس کے بعد کان کی ذرا دکھا کے صفائی کرتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کان کے اندر استعمال ہی نہیں کر سکتے. بالکل بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. ہم اتنی توجہ نہیں کرتے کہ ہم اس کے اوپر پڑھ لیں کہ بھائی یہ استعمال کیسے ہونا ہے. ہم اس کو کان کے اندر سے جی میل نکل رہی ہے یہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جو جیل سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے کان کے اندر، وہ ہونا بھی ہے، جتنا بھی آپ صاف کر لیں اتنا ہوگا، خشک نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کے بارے میں بتائیں. سو دیکھیں، جس طرح ہماری جلد کے اوپر گلینڈز ہیں جو پسینہ پروڈیوس کرتے ہیں، اسی طرح کان کے اندر بالکل ویسے گلینڈز ہیں جو ویکس پروڈیوس کرتے ہیں. جلد پہ پسینہ اس لیے آتا ہے تاکہ جلد ٹھنڈی رہے. کان میں ویکس اس لیے بنتی ہے تاکہ وہ جلد لوبریکیٹڈ رہے، پروٹیکٹڈ رہے، اور وہ کان کو ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے گریس ہوتی ہے نا، وہ بالکل جس طرح انجن میں گریس نہ ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے. جب ہم لوگ کان یہ کاٹن بڈ لگا کے وہ ہٹا دیتے ہیں تو جو ہماری جلد ہے وہ کان کی بہت سینسیٹیو ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں کچھ لوگوں کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو وہ لوشن اور لوبریکیشن لگاتے ہیں. یہ ویکس بالکل وہی کان میں کرتی ہے. اب آپ جب کان کو ڈرائی کر دیتے ہیں، اس ڈرائی کان میں پھر ڈرائی کے اوپر آپ نے مزید کاٹن بڈ لگایا، ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا خراش آ جائے اور پھر آپ نہانے چلے گئے اور اس خراش پہ پانی پڑ گیا ہو تو ایک دم سے انفیکشن ہو جائے گا. ہمارے پاس بہت سے پردہ پھٹ سکتا ہے، پردہ پھٹ. بالکل. ہمارے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جو کان میں انفیکشن ہوتا ہی ان کو صرف اس وجہ سے کہ کاٹن بڈ یوز کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے کاٹن بڈ نکال دیں، خریدنا بند کر دیں، کیونکہ گھر میں جو چیز آئے گی وہ استعمال تو ہوگی پھر. اور بہت سارے کان کا ایک اصول ہے بڑا اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ کان کو نہ چھیڑیں تو کان آپ کو نہیں چھیڑے گا. تو اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے کان ٹھیک رہیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد حسان دانش صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت اہم معلومات رہی. جی ناظرین اور سامعین، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. آپ کی صحت کے بارے میں ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں. ہم ہمیشہ ایک نیا ٹاپک اور ایک نئے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ آتے ہیں مست FM 103 پر اور آپ سے آپ کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان اسرار چودھری کو دیجیے اجازت. ٹیک کیئر. اللہ نگہبان.